اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسلسل چند دنوں سے ہم اور آپ قرآن مقدس کی عظمت اور آداب اور فضائل تلاوت کی برکتیں تفسیر قرآن کے حوالے سے سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و فعل اپنے کلام مقدس کی برکتوں سے اور اس کی نورانیت سے ہمارے قلوب، اذہان، ابدان سب کو روشن و منور فرما دے، ہمارے عقیدوں کو تازگی عطا فرمائے۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن و بتلاوت القرآن، اللہم نور اذہاننا بالقرآن و بتلاوت القرآن و بذکر الرحمن، اللہم نور قلوبنا و ابداننا و اذہاننا و شریاننا و اولادنا و آبائنا و اجدادنا و بیوتنا بالقرآن و بتلاوت القرآن، اللہم نور قبورنا و قبور آبائنا بالقرآن و بتلاوت القرآن و بنور القرآن یا ذا الجلال والاکرام، واغفر لنا ولوالدینا ولجمیع المسلمین والمسلمات یا غفار یا رحیم یا رحمان بوسیلۃ سید الانس والجان۔ اللہ رب العزت سب کو برکتیں، رحمتیں، نعمتیں عطا فرمائے۔ یاد رہے کہ قرآن پاک میں کل 7 منزلیں ہیں، اور پارے کتنے ہیں؟ 30 پارے۔ پارے کتنے ہیں یہ ہر کوئی جانتا ہے، 30 پارے ہیں۔ منزلیں کتنی ہیں؟ 7 ہیں، اور 114 سورتیں ہیں، اور 556 556 رکوع ہیں، اور بقول عام 6666 6666، مگر بقول مختار 6236 کوفی آیات ہیں۔ عام قول کے مطابق تو 6666 یعنی 6666 آیتیں، مگر مختار قول کے مطابق جو کوفی آیات ہیں وہ 6236 ہیں۔ یہ 7 منزلیں کیسی ہیں؟ صحابہ کرام سے اس کی تقسیم منقول ہے۔ اس تعلق سے کتب میں یہ لکھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ روزانہ تقریباً 4 پارہ سے کچھ زیادہ پڑھنے کی تھی۔ صحابہ کرام بھی ایسا ہی کرتے تھے، گویا کہ ایک ہفتے میں پورا قرآن کریم ختم فرماتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے صحابہ کرام نے قرآن کو 7 حزب میں تقسیم کر دیا تھا، 7 حصوں میں، تاکہ پورا قرآن 7 دن میں مکمل ہو جائے، یعنی کہ ایک ہفتے میں۔ سمجھنا ہے کہ نہیں؟ یوں تو بزرگان دین اور بعض صحابہ کے معمولات میں تو یہ بھی تھا کہ ایک دن میں، بلکہ ایک رات میں، بلکہ 2 رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت ہی زیادہ قرآن کی تلاوت فرماتے، اور اتنی پیاری آواز میں، وہ بھی اپنے باہر کے چبوترے پر بیٹھ کر کہ کفار مکہ کے بچے جوان کان لگا کر کے سنتے، اور یہاں تک کہ بھاگ کر جو ہے کفار اپنے بچوں کو گھسیٹ کر لے کے جاتے کہ مت سنو ابو بکر کا یہ پڑھنا،
ورنہ تم بھی انہی کے ہو جاؤ گے۔ تو یہ صحابہ کرام کا عمل تھا۔ یقیناً اگر ہم چاہیں، صرف یہ کہنے کی بات ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، عموماً اس دور میں شاید میرا اندازہ صحیح ہو کہ 80% ایسے لوگ ہیں جو اپنا وقت تقریباً 2 گھنٹے کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ 4 گھنٹے وہ موبائل میں برباد کرتے ہیں، جس کا کوئی حاصل نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ تھوڑا ہنس لیتے ہیں، تھوڑا مسکرا لیتے ہیں، کچھ کمنٹ کر لیتے ہیں، کچھ پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کا انہیں کوئی ایسا فائدہ نہیں ہوتا جس کو کوئی فائدہ کہا جائے۔ صرف تلذذ طبع اور نفس کی خواہش پوری ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ تو اگر آدمی بہترین طریقے پر قرآن مقدس کی تلاوت کر لیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ روزانہ وہ 4 پارے تو آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ چلیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگر 7 دن میں قرآن ختم کرتے تھے تو ہم لوگ مہینے میں تو قرآن ختم کر سکتے ہیں، مہینے میں قرآن تو ختم کر سکتے ہیں اگر پڑھنا چاہیں۔ تو 7 منزل صحابہ نے کہ 7 دن میں وہ قرآن کو ختم کرتے تھے۔ قرآن کریم کی تلاوت نہ صرف افضل بلکہ موجب خیر و برکت ہے۔ جب کوئی بندہ تلاوت قرآن کریم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے بے حد مسرت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے حدیث شریف میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور سیکھنے سکھانے والوں کو افضل اور بہتر قرار دیا گیا، جیسا کہ ہم نے کل حدیث پاک آپ کو سنائی تھی اور مسائل بھی بتا دیے تھے۔ قرآن مجید کا احترام تلاوت میں تلاوت کی جائے تو احترام کو برقرار رکھا جائے۔ جو شخص باادب ہو کر باوضو ہو کر پورے ادب کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی تلاوت کے درمیان ہی آسمان سے اس پر فرشتے اترتے ہیں، سکینہ اترتا ہے، نور کی قندیلیں قطار فرشتوں کی لگ جاتی ہیں جب بندہ پوری محبت اور پوری چاہت و لگن کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں اس وقت اچانک ذہن سے نام جو ہے ذہول ہو گیا ہے، یاد نہیں آ رہا ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں، قرآن مقدس کی وہ تلاوت کر رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے نور کی لکیریں ان کے اوپر آ رہی ہیں، ہے نا، اور ان کا بچہ بغل میں سویا ہے۔ پہلے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ بچہ سویا ہے، اچانک ان کا گھوڑا بدکا، اچھلا، تو انہوں نے قرآن پاک کو پڑھنا روک دیا کہ کیا ہوا۔ پھر جب گھوڑا ٹھہر گیا انہوں نے تلاوت بند کی اور اس کے بعد پھر جیسے تلاوت کی پھر گھوڑا بدکا۔ یہ اس ڈر سے تلاوت کو روک دیتے کہ بچہ وہاں سویا تھا، کہیں گھوڑا نقصان نہ پہنچا دے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ تلاوت جیسے روکی پھر گھوڑا رک گیا۔ ایسا جب چند بار ہوا تو انہوں نے نظر کی کہ ان کے سر پر آسمان سے نور کی قطاریں قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، اور جب جو ہے قرآن پاک کی تلاوت یہ کرتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے تلاوت کو روک دیا اور دوسرے دن نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صبح عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب تلاوت کر رہا تھا تو میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش تم صبح تک پڑھتے تو صحابہ بھی دیکھ لیتے سب، یہ آسمان سے سکینہ اتر رہا تھا، فرشتے نورانی قطار بن کر اترے تھے تیری تلاوت کو سننے کے لیے، برکتوں کو لے کر کے اترے تھے۔ تو یہ قرآن پاک کی برکتیں ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ جس گھر میں قرآن مقدس کی تلاوت ہو، وہاں جس جگہ قرآن مقدس کی تلاوت ہو وہاں برکتیں اور رحمتیں اترتی ہیں، فرشتے وہاں رحمت کے نازل ہوتے ہیں۔ بتائیے کیا اس گھر کی طرف کوئی گندی نظر دیکھ سکتا ہے؟ کیا اس گھر کی طرف
کوئی بری نظر سے آ سکتا ہے؟ کیا اس گھر کی طرف نحوستیں اپنا بسیرا لا سکتی ہیں، توجہ دے سکتی ہیں؟ کیا اس گھر کی طرف کوئی توجہ ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ آپ خود سوچیں کہ اس گھر کی طرف کیا معاملہ ہوگا، اور اس گھر میں اس گھر میں آپ سوچیں کہ اس گھر میں کتنی برکتیں نازل ہوں گی۔ آپ غور کریں کہ وہاں پر کتنی رحمتیں اتریں گی۔ تو اگر کوئی دین کا دشمن، جان کا دشمن، عزت کا دشمن، شیاطین، نظر بد، یہ ساری چیزیں اگر اس کی طرف متوجہ ہوں تو یقیناً جس گھر میں رحمت کے فرشتے ہوں، یہ فرشتے ان ساری بلاؤں کو دفع کر دیں گے اور ہر آنے والے ظالم کے پنجے کو اپنے رحمت کے اپنے پروں سے مروڑ کر رکھ دیں گے۔ تو یہ فرشتے اترتے ہیں۔ یاد رہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث پاک مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ جتنی چیزیں پیدا ہوئیں اور ہو سکتی ہیں، قرآن کریم ان سب پر فائق اور سب سے افضل ہے۔ ذہن میں بات یاد رہے کہ ایک ہے کلام نفسی، قرآن مجید کلام نفسی، اور ایک ہے کلام لفظی، جو ہم پڑھتے ہیں، ہماری زبان سے جو آواز نکلتی ہے یا جو دو دفتیوں کے بیچ میں لکھا ہوا ہے، اسے کلام لفظی کہیں گے۔ اور اصل جو کلام ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں، یعنی کوئی چیز تو ہے نا جس کو ہم الحمدللہ رب العالمین جو کہہ رہے ہیں، یا ہماری زبان سے جو آواز نکل رہی ہے، تو جو حروف لکھے گئے یہ حروف اصل نہیں ہوتے، یہ تو حروف اس معنی کو بیان کرتے ہیں۔ اس ایک معنی ہے جس معنی کو ہم ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے حروف اور تحریر اور زبان میں اسے بیان کرتے ہیں۔ تو وہی معنی کلام نفسی ہے، وہ اللہ کی صفت ہے، وہ اللہ کی صفت ہے۔ بھئی ہم نے کچھ کہا تو جو میرے منہ سے آواز نکلی، سب کچھ تو آپ کے منہ سے نکل رہی ہے نا، لیکن آپ ہر لفظ کے ایک معنی سمجھتے ہیں، ہر لفظ کا ایک معنی سمجھتے ہیں اور اس کے اعتبار سے کام کرتے ہیں۔ ورنہ آواز کے اعتبار سے ایک ہی قسم کی آواز نکلے تو آپ معنی نہیں بتا سکتے۔ تو یہ معنی کلام جو جس کی تعبیر ہم کر رہے ہیں وہ کلام نفسی رب کی صفت ہے، اور رب کی صفت کلام نفسی ہے جو مخلوق نہیں ہے، لہذا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہے۔ رہا وہ جو دو دفتیوں کے بیچ میں کاغذ کے ورق پر جو نقوش ہیں لکھے ہوئے، الحمدللہ رب العالمین، جس کو ہم پڑھتے ہیں، ان نقوش کو جو کالے روشنائی سے یا نیلی روشنائی سے یا کسی اور روشنائی سے لکھا ہوا ہے، جو ہم بولتے ہیں، یہ مخلوق ہے اور حادث ہے، اور مخلوق میں سب سے افضل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہذا اگر قرآن مجید سے کلام نفسی مراد لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے افضل نہیں ہیں، اور اگر کلام مجید سے کلام لفظی مراد لیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے افضل ہیں، کیونکہ کلام لفظی مخلوق ہے اور مخلوق میں سب سے افضل ہمارے نبی ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، تو کلام نفسی اور کلام لفظی کا مطلب سمجھ میں آ گیا۔ چلیے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ جتنی چیزیں پیدا ہوئیں اور ہو سکتی ہیں، قرآن کریم ان سب پر فائق اور سب سے افضل ہے۔ اس کی تعظیم کس کی؟ قرآن پاک کی تعظیم اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے۔ جو قرآن پاک کی تعظیم نہیں کرتا وہ اللہ کے حق کی تحقیر کرتا ہے۔ قرآن کریم شافع ہے اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔
چنانچہ روایتوں میں آتا ہے حدیث پاک میں کہ قبر میں سورہ ملک اپنے تلاوت کرنے والے کی حفاظت کرے گا عذاب سے. سورہ ملک کی جو تلاوت کا عامل ہوگا، پابند ہوگا، قبر میں جب عذاب آئے گا تو ایک پرندے کی شکل میں وہ آ کر ہر طرف سے عذاب کو روکے گا. سورہ ملک کی تلاوت جب آدمی پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی اس روایت کو ذکر کر رہا تھا کہ قرآن مجید شافع ہے اور اس کی شفاعت کیا ہوگی؟ قبول کی جائے گی قیامت میں. اور جو قرآن کو اپنا پیشوا بنائے گا وہ قرآن اسے جنت میں لے جائے گا، اور جو اسے پس پشت ڈال دے گا، توجہ نہیں دے گا، نہیں پڑھے گا، وہ اسے جہنم میں داخل کرے گا. اب آپ سوچیں کتنی سخت، کتنی عظیم بشارت ہے اور کتنی سخت وعید ہے کہ پڑھنے والے کو تو قرآن جنت میں لے جائے گا، پیشوا جو سمجھے گا، اپنا رہبر سمجھے گا، اسے یہ جنت میں لے جائے گا. لیکن جو شخص اسے پس پشت ڈال دے گا، اس کی طرف توجہ نہ دے گا، اس کے احکام کو نہ مانے گا، تو یہاں مراد کافر و مشرک بھی ہیں، اور وعید اور عذاب میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو قرآن کا احترام اور قرآن کی تلاوت سے دور رہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو ہم عرض کر رہے تھے کہ قرآن مقدس کو جو اپنا رہبر و پیشوا مانے گا وہ اسے جنت میں لے جائے گا. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. اور جو اسے پس پش ڈالے گا وہ جہنم میں اسے داخل کرے گا. اب اس وعید کو سمجھیے کہ ہم نے جزدان میں، باکس میں، پیٹیوں میں قرآن کو اونچی جگہ پہ رکھ دیا ہے، اور اتنا اونچی جگہ پہ رکھ دیا جو ہماری یادوں سے بھی اونچی جگہ جا چکا ہے. اتنی اونچی جگہ رکھ دیا کہ کبھی ہم نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے ہیں. ہمیں اتنی اونچائی پر اسے رکھ دیا جو ہمارے ہوش اور خیال، ذہن اور یاد سے اوپر اٹھ گئی ہے. قرآن پاک پڑھا رہتا ہے. شادی کے موقع پر بڑے اہتمام کے ساتھ ماں اور باپ بچیوں کے لیے قرآن پاک کا انتظام کرتے ہیں، مگر ہوتا کیا ہے؟ شادی کے دوسرے دن 60 انچ کا LCD تو ضرور آتا ہے، اور اگر آج خراب ہوا تو آج ہی بن کر اسے واپس آنا ہے. مگر مہینہ، سال بیت جاتے ہیں، قرآن شریف جو ہے گھروں میں کھولا نہیں جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بچائے. قرآن کا حامل خواہ حافظ ہو یا لکھا ہوا قرآن پڑھے، اپنے ساتھ رکھے، اسے شغف رکھنے والا، اس پر عمل کرنے والا جو بھی ہو، ان سب کو اللہ تعالیٰ کی رحمت گھیرے ہوئے ہوتی ہے. ان سے دشمنی اللہ سے دشمنی، ان سے دوستی اللہ سے دوستی ہے. قرآن کریم کی تعظیم و توقیر سے بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسانوں میں بھی اس کو مقبول اور محبوب بنا دیتا ہے. قرآن کریم کی تلاوت سے آخرت کی مصیبت دور ہوتی ہے. خلوص دل سے ایک آیت کا سننا ایک سونے کے پہاڑ کے برابر اجر و ثواب رکھتا ہے. ایک آیت کی تلاوت کرنا آسمان کے نیچے ہر چیز سے افضل ہے. سورہ یاسین شریف کو اللہ تعالیٰ کے ہاں عظیم اور صاحب سورت کو شریف کہا جاتا ہے. صرف یہی ایک سورت عرب کے 2 قبیلے
ربیعہ و مضر کے لوگوں سے زیادہ لوگوں کی شفاعت کرے گا. یہی ایک صورت شفاعت کرے گی قبیلہ ربیعہ اور مضر سے زیادہ لوگوں کو.